صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینٹ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ سینٹ کا یہ اجلاس تقریباً 7 ہفتوں کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی اجلاس ہوگا، کیونکہ 21 اکتوبر کو منعقد ہونے والے سینٹ کے آخری اجلاس سے اب تک منعقد اہم پیش رفتیں ہو چکی ہیں۔ سیاسی محاذ پر حالیہ پیش رفتوں میں پی ٹی آئی کا راول پنڈی میں جلسہ، پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی دوبارہ گرفتاری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عارف الوی سے چند ہفتوں میں 2 ملاقاتیں اور حکومت پر تازہ انتخابات کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کا پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی، غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تیار ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران اسمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو توڑ دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ پارٹی نے محمد نواز شریف کو درخواست کی ہے کہ الیکشن مہم کی قیادت کریں، الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے، آئندہ انتخابات میں پنجاب میں اس بار اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائیں گے۔ نواز شریف نے پارٹی کی درخواست کو قبول کر لیا ہے، جیسے ہی ضرورت ہوگی محمد نواز شریف پارٹی کی قیادت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے سیاست بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سیاسی مقدمات ہوتے تو انہیں 4 دن بعد ضمانتیں نہ ملتی، بلکہ یہ ہماری طرح 3 سال قید بھگتتے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں مفت میں جلا وطنی اور جیلیں بھگتنا پڑی۔ عمران خان کی گرفتاری کا دن بھی جلد آئے گا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کی ماں پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے۔ اس الزام پر برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے عدم ثبوت پر معافی مانگ لی ہے۔ منی لانڈرنگ کرپشن کمیشن کک باکس کے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ نیشنل کرائم ایجنسی الزامات کی تحقیقات کر کے شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور نہ تحریک انصاف کی۔ برطانیہ آزاد جمہوری ملک ہے جہاں عوام کی حکمرانی ہے۔ وہ ملک یہ کہہ رہا ہے، اس ملک کے اخبار نے معافی مانگی ہے۔ کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو؟ ڈیلی میل کی معافی کے بعد عمران خان، ان کی پارٹی اور شہزاد اکبر کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے۔ یہ لوگ ملک سے باہر ملک کی بدنامی کا سبب بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منشیات برآمدگی کیس کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ تمام سیاسی کارکنان کے لیے ایک مثال ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف دائر منشیات برآمدگی کیس کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ کے رہنما کو نیازی کے دور حکومت میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ رانا ثناءاللہ کا کیس بدترین سیاسی انتقام کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے تحمل کے ساتھ ان الزامات کا سامنا کیا۔ رانا ثناءاللہ تمام سیاسی ورکرز کے لیے ایک مثال ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کا 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے ملک واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہی سلمان شہباز ایئرپورٹ پر کھڑے نجی طیارے میں سوار ہو کر لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز کنگ عبدالعزیز جدہ ایئرپورٹ سے سعودی وقت کے مطابق شام 6:20 پر پاکستان روانہ ہوئی اور 5 گھنٹے پرواز بھرنے کے بعد شب 1:05 پر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ واضح رہے کہ سلمان شہباز نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سمیت متعلقہ اداروں کو سلمان شہباز کے پاس پہنچنے پر گرفتاری سے روک رکھا ہے۔ سلمان شہباز 2 روزہ آرام کے بعد 13 دسمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ وہ اکتوبر 2018 میں بیرون گئے تو ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد وہ بیرون ملک میں بھی مقیم تھے۔ پاکستان میں رواں ہفتے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام دیکھا گیا ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں زرعی مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی خبروں کے باوجود ہفتے کے اختتام پر 1 امریکی ڈالر کی انٹر بینک میں قیمت 224 روپے کی سطح پر برقرار رہی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں ڈالر کی سطح کا برقرار رہنا حیران بات نہیں۔ درآمدی اشیاء کی ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے ابھی تک زرعی مبادلہ کے ذخائر کی کمی کا اثر ملک کرنسی پر نظر نہیں آ رہا۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کاروباری ہفتے کے آخری روز جمعے کو انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 1 امریکی ڈالر کی قیمت 224 روپے 65 پیسے رہی ہے، جبکہ آغاز پر انٹر بینک میں 1 امریکی ڈالر کی قیمت 224 روپے 13 پیسے تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں، ہمیں ارادہ بلند رکھنا ہے اور ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کریں۔ ہمیں مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر بنانا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سینئر رہنما ایپٹما گوہر اعجاز کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی و کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ممبر صوبائی اسمبلی خواجہ سلمان رفیق
ممبر قومی اسمبلی علی پرویز ملک، معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ، کاروباری شخصیات صدیق جاوید بھٹی، میاں عمر احسن، فواد مختار، فاطمہ فرٹیلائزر، میاں طلعت اورنٹ گروپ، کامران غازی، ایس ایم تنویر، عامر اعظم نیو، نوید یوسف، احمد کمال ٹیکسٹائل، میاں عامر محمود، سلطان گوہر، نعیم بٹ، میاں احسن عامر، عبداللہ عبد الرحیم بھی شریک ہوئے۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی خیبر پختونخوا اور سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب پہاڑی علاقے میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مبینہ دیش سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو سرحد پار کرنے کی مصدقہ اطلاع پر افغانستان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ دہشت گردوں نے ٹیم کا سامنا ہونے پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ بیان میں بتایا گیا کہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 2 دستی بم، 4 کلیشنکوف بم، 6 میگزینز، 2 پستول، درجنوں کارتوس، پاکستانی کرنسی، شناختی کارڈ سمیت مختلف قسم کے کارڈز، گھڑی اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ بیان کے مطابق ہلاک 4 دہشت گردوں کا تعلق دیش خراساں سے تھا، جن کی شناخت دیش کے مقامی کمانڈر محمد داؤد ولد محمد یعقوب، عبداللہ ولد گل خان، عبداللہ ولد خان گل، محمد لائق ولد پیا دین کے نام سے ہوئی، جبکہ ایک ہلاک دہشت گرد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر گردش میں ہے، جس میں گھڑیاں بیچنے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ جمعرات کو سامنے آنے والی اس 20 سیکنڈ کی مختصر آڈیو کلپ میں مبینہ طور پر بشرا بی بی کی آواز کہتی ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں، آپ ان کو کہیں بیچ وغیرہ دیں۔ پہلی آواز مزید کہتی ہے کہ کیونکہ وہ ان کے استعمال کی نہیں ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں۔ دوسری جانب موجودہ آواز جو مبینہ طور پر زلفی بخاری کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ضرور مرشد، میں کر دوں گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے اپنی مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیز ٹیمپرڈ ہو جائے تو اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ ٹیمپرڈ ہے اور ایڈیٹڈ ہے، یہ کاپی کٹ پیس کر کے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آواز صحیح ہے یا نہیں یہ تو فرانزی کی بتا سکتے ہیں، میں بالکل چاہتا ہوں کہ آڈیو کا فرانزک کروایا جائے۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ اگر کوئی چیز عمران خان کی ملکیت ہے اور مجھے کہا جائے کہ اس کو بیچ دو، تو اگر ان کی ہی گاڑی ہو، گھڑی ہو یا جو مرضی ہو، میں بیچ دوں تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، تو میں پھر تسلیم کیوں نہ کرتا؟ اگر میں نے کچھ نہیں بیچا تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گھڑی بیچی ہے؟ مسلم لیگ کاف عوامی سطح پر عمران خان کے اس موقف کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی گجرات کے چودھریوں نے پی ٹی آئی رہنما کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے میں دانشمندی اور سوچ بچار سے کام لیں۔ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے ذرائع سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان کوئی تنازع نہیں، اور ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین کو یہ پیغام دو ٹوک اور واضح انداز میں پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ فوری طور پر پنجاب میں انتخابات کو یقینی بنا سکتے ہیں تو صوبائی اسمبلی پلک جھپکتے ہی تحلیل کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ موجودہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دانشمندی سے کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ان تمام تحفظات اور خیالات کا اظہار عمران خان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پرویز الہی، مونس الہی اور حسین الہی کی زمین پارک کی رہائش گاہ پر 1 دسمبر کو ہونے والی ملاقات میں کیا۔